لیکن سب تقریب حضرت علامہ و مولانا رضا المصطفیٰ صاحب قبلہ امام و خطیب سندھی سوسائٹی فضل گرامی حضرت مولانا مستقیم صاحب قبلہ دامت برکاتہ العالیہ ارد العزیز عالم نبی فضل گرامی حضرت مولانا سرفراز صاحب اشرفی رفاعی دامت برکاتہ العالیہ و دیگر برادران اسلام خواتین اسلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحابہ وازواجہ وذریاتہ واہل بیتہ وابنہ الغوث الاعظم الجلال ومعین الملت والدین والشیخ الاسلام والمسلمین اعلی الحضرت الامام احمد رضا وعلى عباد اللہ الصالحین اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم ان اللہ علیم خبیر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ آئیے سب سے پہلے مذہب اہل سنت والجماعت یعنی کہ مسلک اعلیٰ حضرت کے قدیم دستور کے مطابق ہم سب کے آقا و مولا حضور سراپا نور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ پر نور میں جی لگا کر درود پاک کی نظریں پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی اور آل نبی پر اقرار اور محبت سے جی لگا کر درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حصول برکت کے لیے پورا مجمع دل کی گہرائیوں کے ساتھ تصور مدینہ کرتے ہوئے ایک بار اور درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ رب العزت کے توفیق سے اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدق و طفیل بالخصوص سرکار غوثیت مآب رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کی عنایت سے ہم اور آپ ایک خوشی کی تقریب میں میری مراد ایک قوم کی بیٹی کی نکاح کی تقریب محفل میلاد کے موقع پر ہم اور آپ حاضر ہیں۔ اللہ رب العزت اس محفل پاک کی برکتوں سے کل کے ہونے والے نکاح میں اللہ برکت عطا فرمائے اور جس خاتون کا یہ نکاح ہونے جا رہا ہے، جس بیٹی کا یہ نکاح ہونے جا رہا ہے، اللہ رب العزت
اسے سیدہ کائنات ماں خاتون جنت رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ کے صدقے میں دونوں جہان کی خوشیاں نصیب فرمائے اور دونوں خاندانوں میں آپسی محبتیں الفتیں پیار نصیب فرمائے اور جب ان کی کوکھ سے گلشن میں کوئی گلاب نکلے تو ان سمیت اللہ رب العزت اس جوڑے کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے۔ میں اپنی گفتگو کا آغاز چند اشعار کے ساتھ کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہوں۔ اگر آپ کے دل میں بھی یہ بات ہے تو آپ ضرور سبحان اللہ ماشاءاللہ کی صدائے بلند کریں اور ایک خوشی کی تقریب میں حاضر ہے تو ایک خوشی کا اظہار بھی ہونا چاہیے۔ اور ہمارے یہاں ایک رواج بن چکا ہے کہ معاذ اللہ رب العالمین نکاح اسی کو کہتے ہیں جس میں دم پچھاڑ ہوتا ہے، یعنی ناچنا کودنا اور نہ جانے کے خرافات جو ہمارے سماج میں داخل ہے، اگر یہ نہیں ہوتی تو لوگ اس کو نکاح سمجھتے ہی نہیں، الگ الگ ذہن دیا گیا۔ اور ہم اور آپ جس محفل کو سجا کر بیٹھے ہیں، یقیناً کائنات میں ایک عورت یعنی خاتون بیٹی، چاہے وہ بیٹی کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، ماں کی شکل میں ہو یا بیوی کی شکل میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ رب العزت نے اس صنف نازل کو اتنا بلند کیا کہ کائنات میں سوائے حضرت آدم علیہ السلام کو چھوڑ کر جتنے بھی پیغمبر اس فرش گیتی پر بھیجے ہیں تو وہ بھی کسی نہ کسی خاتون کی کوکھ سے بھیجے۔ اب اس سے بڑھ کر ایک عورت کے لیے عزت کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ رب العزت نے کائنات میں جن کو رہنما یعنی نبوت کا تاج پہنا کر بھیجا تو یہ بھی کسی عورت کی گود سے بھیجا۔ تو یہ عورت کی بہت بڑی عزت جو اسلام نے عطا فرمائی ہے۔ ایسی ہم ایک بیٹی کے نکاح کے موقع پر اگر حضور کا میلاد منا رہے ہیں، ہمارے یہاں یہ تلخیاں جو ہے نا یہ بہت پہلے نہیں تھی، ابھی کے جو حالات ہیں یہ پہلے نہیں تھا۔ پہلے تو ہمارے یہاں یہ اصول تھا کہ ہمارے یہاں بیٹی بھی جنم لیتی تھی تو اس وقت تک اسے ماں کا دودھ بھی نہیں پلایا جاتا تھا جب تک کہ کسی سید کے منہ والا کوئی لقمہ اس کے منہ میں پہنچایا نہیں جاتا۔ یہ صحابہ کرام کے زمانے سے لے کر بہت قریب کے دور تک ہمارے بزرگوں نے ہماری کی بیٹیوں اور بیٹوں کو پروان چڑھایا نا تو ماں کے دودھ سے بھی پہلے بزرگوں کے منہ والی چیزیں بطور تہنی ان کے منہ میں ڈالی تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چل جائے کہ ہم دنیا میں آئے بھی ہیں تو رسول اللہ کے لیے آئے اور ہم دنیا سے جائیں گے تو بھی رسول اللہ کے لیے جائیں گے اور جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو بھی حضور کے لیے اٹھیں گے۔ لیکن یہ سارا پس منظر ایک شاعر نے بطور استغاثہ اور بطور نعت و منقبت کے ایک عریضہ پیش کیا ہے۔ وہ یوں کہتے ہیں کہ میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، میرے خدا میرا اتنا سا کام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے، نبی کے چاہنے والوں میں میرا نام ہو جائے۔ اور کہتے ہیں کہ قسم ہے اس پر جہنم حرام ہو جائے، قسم ہے اس پہ جہنم حرام ہو جائے، میرے نبی کا جو ادنا سا غلام ہو جائے، میرے نبی کا جو ادنا سا غلام ہو جائے۔ اور پھر عشق جو ہے نا وہ پھر انگڑائیاں لیتا ہے، محبت انگڑائیاں لیتی ہے۔ تو کبھی کبھی یہ اشعار جو ہے نا وہ کبھی یہ تخیلات کا ایک مجموعہ ہوتا ہے، لیکن یہ بہت اچھے تصورات لوگوں کے درمیان چھوڑتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ کہیں نہ جاؤں وہیں پر شام ہو جائے، کہیں پر نہ جاؤں وہیں پر قیام ہو جائے، نبی کے شہر میں پہنچوں تو شام ہو جائے، نبی کے شہر میں پہنچوں تو شام ہو جائے اور تمام دنیا میں پھر سے امن و امان قائم ہو جائے، تمام دنیا میں پھر سے امن و امان قائم ہو جائے، عمر جیسا اگر پھر نظام ہو جائے، عمر جیسا پھر سے نظام ہو جائے اور نبی کی نعت پڑھو عمر بھر شاداب، نبی کی نعت پڑھو میں عمر بھر شاداب،
حیات میری اسی پر تمام ہو جائیں، حیات میری اسی پر تمام ہو جائیں، اور حالات کے تقاضوں کو دیکھ کر قلندر لاہوری حضرت علامہ ڈاکٹر اقبال صاحب بڑے ہی مزے میں یہ باتیں کہہ گئے ہیں جو ایک زمانہ ہو گیا، کاش اگر آج بھی میرا جوان اس چیز کو محسوس کر لیں تو حقیقت سے انہوں نے تعبیر کیا تھا جو صدیوں پہلے انہوں نے ہمارے حالات دیکھے تھے۔ وہ ایک جگہ پر فرماتے ہیں کہ وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، وائز قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برقے طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اور مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، اور کہتے ہیں شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، شور ہے کہ ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے تھے کہ ہے کہیں بھی مسلمان موجود، اور آگے کہتے ہیں کہ وضع میں تم ہو نصارہ تو تمدن میں ہو حنود، وضع میں ہو تم نصارہ تو تمدن میں ہو حنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود، اور یوں تو سید بھی مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، یوں تو سید بھی مرزا بھی ہو افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو، اور اگر مسلمان بننا ہے تو پھر وہ ایک بات کہتے ہیں کہ ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، ہمیں کرنی ہے شہنشاہ فتح کی رضا جوئی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، وہ ہو گئے اپنے تو رحمت پروردگار اپنی، اور اللہ کی رحمت کب اپنی ہو سکتی ہے تو کہتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ ایک بار محبت سے درود شریف پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن عظیم کی سورہ حجرات کی بہت ہی مشہور و معروف آیت کریمہ میں نے اپنے گوش گزار کرنے کی سعادت حاصل کی، جو قرآن عظیم میں ایک مرد اور عورت اور پورے قبیلے کنبوں کے حوالے سے اللہ رب العزت جس کا تعارف پیش فرمایا اور ارشاد فرمایا کہ لوگوں تم میں کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا، اور پھر تمہاری قومیں اور برادریاں بنا دی، یعنی ایک پہچان جان، فرمایا تاکہ تم ایک دوسرے کو ان قبیلوں اور قوموں اور برادریوں کے حساب سے پہچان جان۔ آگے فرمایا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک عزت والا وہ ہے جو تمہارے اندر سب سے زیادہ پرہیزگار ہے، اور فرمایا ان اللہ علیم خبیر، یقیناً اللہ سب کچھ جاننے والا اور باخبر ہے۔ یہ قرآن عظیم میں حضرت انسان کی تخلیق کے حوالے سے جن کو اسباب بنایا گیا، وہ ایک مرد ہے اور ایک عورت ہے، جس کو ہم اپنی عام فہم میں اور قرآن نے بھی متعدد جگہ پر ازدواجی زندگی کا تذکرہ کیا اور زوجین کا ایک ساتھ ذکر فرمایا۔ تو یہاں ایک مرد اور ایک عورت جو کائنات کے انسان کے وجود کا سبب ہے، اور اس کا بہترین طریقہ اسلام نے نکاح عطا فرمایا کہ ایک مرد اور ایک عورت جو سالوں پہلے اجنبی ہوتے ہیں، انجان ہوتے ہیں، لیکن ایک نکاح کے ربط میں بندھنے کے بعد ایک اجنبیوں کو ملا کر اسلام نکاح کی آڑ میں لوگوں کے دلوں کو جوڑنے،
قبیلوں کو جوڑنے، برادریوں کو جوڑنے اور یونٹی بنانے کا ایک بہترین کوئی طریقہ دے رہا ہے تو اسی کا نام نکاح ہے۔ یہ کائنات میں کب سے وجود میں آیا؟ تو حضرت آدم اور حضرت حوا یہ کائنات کے پہلے انسان ہیں۔ جب انہیں اللہ نے جنت میں تخلیق فرمایا تو جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کا جو نکاح حضرت حوا سے ہوا تو پتہ یہ چلا کہ جنت میں سب سے پہلے اگر کوئی عبادت کی صورت میں نیک عمل وجود میں آیا تو اس نیک کام کا نام بھی نکاح ہے۔ اور اللہ رب العزت نے پھر اپنی شان ان دونوں شخصیات کو اس فرش گلشی پر بھیجا اور اس کے بعد وہ تسلسل جو آج تک جاری نکاح کی عظمت بیان کرتے ہوئے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھے ایمان کا تحفظ کر لیا، یعنی آدھا ایمان اس کا محفوظ ہو گیا۔ اب آدھا ایمان وہ باقی زندگی جو ہے اس میں نیک عمل کرے اور اسی میں گزار کر وہ آدھے ایمان کی حفاظت کرے۔ ایک جگہ پر ارشاد فرمایا کہ نکاح کرو اور نکاح کرنے کے ذریعے اللہ سے برکت حاصل کرو۔ اس لیے ہمارے یہاں یہ اصول ہے کہ الحمدللہ کہ حدیث میں اس بات کا کثرت کے ساتھ ذکر ہے کہ بندہ نکاح کرنے کے بعد جو بڑی برکتیں پاتا ہے اس میں اعمال صالحہ میں ایک رکعت کے بجائے 70 رکعت کا جو ثواب دیا جاتا ہے یہ نکاح کی وجہ سے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں کہ نکاح کے بعد اللہ اگر اسے اولاد عطا فرمائے اور اس اولاد کو اچھی طریقے سے وہ پروان چڑھائے میاں بیوی تو اللہ ان میاں بیوی کو جہاد کے برابر ثواب عطا فرماتا۔ یعنی نکاح ہمارے یہاں عبادت ہے، یہ کوئی رسم نہیں ہے۔ اور اسلام کا یہ محبت بڑا وہ پیغام ہے کہ کائنات میں اب دیکھ لیں کائنات لمبی چوڑی ہے لیکن اتنے دور دراز رہنے کے باوجود بھی جب ایک مرد دور دراز کا اور ایک لڑکی دور دراز کی جب وہ آپس میں نکاح کرتے ہیں تو ایک قبیلہ جو دور دراز رہتا ہو اور ایک قبیلہ جو یہاں رہتا ہو وہ دونوں خاندان آپس میں جو دلوں میں محبت پیدا کرتی ہے تو یہ محبت پیدا کرنے کا ذریعہ کوئی اور چیز نہیں بلکہ یہ بھی حضور کی سنت نکاح ہے۔ تو کائنات میں ہمارے یہاں ایک ازدواجی زندگی محبت کے پیغام کا نام کہتے ہیں لیکن حالات یہ بن چکے کہ ہمارے یہاں نوجوانوں میں ایک بات بڑی مشہور ہے، اللہ ہم سب پر آسانی فرمائے، میں سب کی بات نہیں کرتا اور نہ میں اس معاملے میں کسی کو ڈانٹنے حاضر ہوں لیکن حالات یہ بتا رہا ہوں جو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اب ہمارے یہاں نکاح بڑی دیر سے ہو رہے ہیں، 35 سال 30 سال جوان بھی 35 سال کے ہو جاتے ہیں، یا تو رشتے نہیں ملتے یا مناسب رشتے ملتے ہیں تو صرف چند دوستوں کے کہنے پر آج رشتے ٹھکرائے جا رہے ہیں۔ اور جتنی بڑی تعداد دنیا میں خاص کر کے قوم مسلم میں اب پوچھ لیں کسی بھی علاقہ وائز کو آپ خالی دیکھ بھال کریں گے آپ کو یہ اندازہ ہوگا سینکڑوں نوجوان ایسے جو سینکڑوں جگہ پر باقاعدہ اپنے رشتے دیکھ چکے ہیں اس کے بعد ان کے من میں بات بیٹھتی نہیں۔ اسی طرح بہت ساری بچیاں ایسی ہیں کہ جن کو سینکڑوں رشتے دیکھنے کے لیے آ چکے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی نکاح نہیں ہو رہا۔ وجہ تلاش کرنے جاؤ نا تو معمولی سے چند ساتھ میں چلنے پھرنے والے دوست نکلتے ہیں۔ اب کہیں گے برکتی وہ کیسے 10 دوستوں کو لے کر گئے جیسی بچی دکھائی گئی باہر نکلے تو رشتہ دار تو بعد میں فیصلہ کرتا ہے، وہ ساتھ میں جو دوست ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہ دکھنے میں برابر نہیں، یعنی اس کا بھائی ٹھیک نہیں تھا، اس کا باپ ٹھیک نہیں تھا، یعنی ایسی چیزوں کے ذریعے لوگ رشتے ٹھکرا رہے ہیں۔ ہمارے یہاں نکاح اتنا آسان تھا کہ غوث پاک جیسی شخصیت کے والد کا رشتہ اگر طے ہوا نا تو یہ کسی انگور کے باغ میں طے ہوا۔ ہاں ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم کے تحت ہوا ہے لیکن ہوا وہاں پتہ یہ چلا کہ صرف بچے کو دیکھ کر اپنی بیٹی دینے کے لیے لوگ اس لیے تیار ہو جاتے تھے کہ ان کا نیک پن، ان کا نیک چلن، ان کا اخلاق، کردار اس شان کا مالک ہوتا تھا، پھر اسے کسی سے پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، وہ چہرہ ہی بتا دیتا تھا کہ یہ نیک گھرانے کا بچہ۔ اس طرح نکاح ہوئے اور یہ نکاح جب اس شان سے ہوتے تھے نا تب تک امت کے درمیان پیدائشی ولی پیدا ہوتے اور آج کیا پیدا ہو رہے ہیں؟ لفے، لچے،
ڈاکو، یعنی نہ جانے کیسے کیسے لوگ آج دنیا میں وجود میں آ گئے ہیں جس کو دیکھ کر آج یہودی بھی شرماتا ہوگا کہ کیا ایسے بھی مسلمان ہوتے ہیں؟ اللہ کے لیے ہوش کے ناخن لو، اپنی قوم کی بیٹیاں دو یا اپنی قوم کی بیٹیوں کو لاؤ، اس سے پہلے جہاں مالداری دیکھتے ہو، جہاں ذات میں حسن دیکھتے ہو، تو ساتھ ساتھ میں حضور نے فرمایا ان کا دین بھی دیکھو، اس لیے کہ جس کا دین زیادہ حسین ہو، جس کے اخلاق زیادہ حسین ہو، جن کا خاندان حسین ہو اخلاق کے اعتبار سے اور دینی اعتبار سے، تو اللہ تعالیٰ دین کی برکتیں ان کی نسلوں میں بھی عطا فرماتا، اور اس کی زیادہ مثال لینے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب کائنات میں سینکڑوں اولیاء کی تاریخ سنتے ہوں گے، اب ان تمام اولیاء کو دیکھ لیں، ان میں بیٹیاں بھی ہوئی، ان کے گھر میں ان کے یہاں بیٹے بھی ہوئے، لیکن اللہ اکبر کائنات میں جتنی نیک خواتین جس کو پارسا خواتین اور ولیہ کہا جاتا ہے، اب ان کے بزرگوں کو اٹھا کر دیکھیے، ہمارے یہاں بیٹی جنم لیتی ہے تو ہمارے یہاں سب سے پہلے انگریزی کلچر نے یہ پیدا کر دیا جو ہمارے ذہنوں میں گھما ہوا ہے، سب سے پہلے بیٹی کی پیدائش پر لوگ خوشی نہیں مناتے، اللہ ماشاءاللہ، اور یہ کلچر اس حد تک مسلمانوں میں آیا کہ آج بھی ہمارے اور آپ کے درمیان یہ بات ریپ والی سمجھی جاتی ہے، اور اس پر قصوروار اس بیوی کو کہا جاتا ہے کہ یہ قصوروار ہے کہ اس کی گود سے بیٹے نے جنم لیا، نہیں، بلکہ ایک خاتون کی خوش نصیبی بیان کرتے ہوئے کسی مفکر نے یہ کہا تھا کہ عورت کے اچھا ہونے کے لیے اور نیک اور باکردار ہونے کے لیے اس کی خوش نصیبی کی سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ جب اس کی پہلی اولاد ہو تو بیٹی ہو، یعنی یہ بیٹی پر یہ مفکر کا قول ہے، اور حضور فرماتے ہیں جس گھر میں بیٹی جنم لیتی ہے تو وہ پورا گھر کوئی عبادت کرے یا نہ کرے، لیکن بیٹی نے جنم لیا اللہ روزانہ 12 رحمتیں اس گھر میں نازل فرماتا ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں اپنا تعارف اپنے منصب اور اپنے مقامات کے ذریعے فرمایا، رحمتوں کے ذریعے فرمایا، کہیں فرمایا میں تمام انبیاء کا سردار ہوں، کہیں فرمایا میں خاتم النبیین ہوں، کہیں فرمایا قیامت کے دن میں سب سے پہلا شفیع ہوں، کہیں فرمایا جنت کا دروازہ میرے لیے کھلے گا، جہاں حضور نے اپنا تعارف ان تمام مراتب کے ساتھ کرایا، وہی ایک جگہ پر ارشاد فرمایا، اور اس دور میں ارشاد فرمایا جب عورتوں کی کوئی اہمیت نہیں تھی، اس وقت حضور نے فرمایا اے لوگوں سن لو، اللہ نے جہاں مجھے بے شمار خوبیاں عطا فرمائی ہے وہاں اللہ نے مجھے فاطمہ کا باپ بھی بنایا، یعنی اپنی بیٹی کا تعارف کرا کر اپنا تعارف کروایا اور فرمایا اللہ نے مجھے بیٹیوں کا باپ بنایا ہے، یعنی بیٹی کا باپ ہونا یہ کم نصیبی نہیں، یہ بہت بڑی خوش نصیبی کی نشانی ہے، اور حضور نے اس کی بشارت ایک جگہ پر ارشاد فرمائی کہ جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو اور وہ تینوں بیٹیوں کی اچھی تربیت کریں، آج ہمارے یہاں کمزور یہ ہو گئی کہ ہم اپنے گھر میں بال بچوں کے ہاتھ پہلے ریموٹ کنٹرول تھماتے تھے، اب ریموٹ کنٹرول نکل گیا، یعنی ریموٹ چلا گیا، کہیں کہیں گھر میں ہوتا ہے وہ بھی بوڑھے لوگ جو بالکل فری ہوتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں، ورنہ آج ہمارے یہاں ہر گھر کا فرد یہ ہاتھ میں، ہماری بچیوں کے بھی ہاتھ میں، ہمارے جوانوں کے بھی ہاتھ میں، اور میرے خیال سے دنیا میں اگر آپ تلاش کرنے جائیں نا تو میرے خیال سے جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے بہت پہلے ایک دیہات میں کہیں گیا تھا اور اس کا نام گاؤں کا نام بتاتا ہے، آپ جانتے ہوں، وہاں مجھے ایک بندہ ایسا ملا تھا جس نے یہ کہا تھا کہ میں نے زندگی میں کبھی کوئی موبائل یوز نہیں کی، ایک بندہ مجھے ایسا ملا، یعنی لاکھوں لوگوں کو میں نے دیکھا، لاکھوں لوگوں کے بعد مجھے ایک بندہ ایسا ملا، اس سے پتہ یہ چل رہا ہے کہ لاکھوں میں شاید کوئی ایسا بندہ ہوگا جس کے پاس ابھی موبائل نہ ہو، چاہے وہ مرد ہو عورت ہو جوان ہو، ہم نے اپنی تربیتیں اپنے بچوں کی تربیتیں موبائل سے کرنا شروع کر دی، حالانکہ یہ ذمہ داری ماں باپ کی ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو جس طرح ڈالیں گے نا بچپن سے، میں تو بچوں کی بات کر رہا ہوں، ہمارے یہاں اسلام اس حد تک مطلب رسوخ اور رسوخ رکھتا ہے کہ ماں کے پیٹ سے ہی بچے کو سمجھدار قرار دیا، یعنی ماں کے پیٹ میں جیسے 4 مہینے ہو جاتے ہیں اس کے بعد وہ بچہ جو وجود میں آ جاتا ہے اور اس کے سارے اعضاء جو نمودار ہو جاتے ہیں، اور یہ جب ڈھانچہ بن جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، ہمارے یہاں اسلام یہ کہتا ہے کہ اسی وقت سے بیٹا سمجھدار ہے، وہ سنتا بھی ہوتا ہے، وہ دیکھ بھی رہا ہوتا ہے، وہ سمجھ بھی رہا ہوتا ہے۔ آپ کہیں گے برکاتی یہ کہاں سے لے آئے؟ میں نے کہا غوث پاک نے جب 17 پارے سنائے تھے نا تو استاد نے پوچھا تھا، کہا بیٹے عبد القادر جیلانی یہ 17 پارے کہاں سے یاد کیے؟ کہا ماں کے پیٹ میں یاد کر کے آیا ہوں۔
یعنی غوث پاک کی نیاز کھانا بڑا آسان ہے، غوث پاک کے طریقے پر چلنا نا یہ بڑا مشکل ہے۔ ہاں آج ہم غلام قادری تو ضرور اپنے آپ کو کہتے ہیں، غریب نواز کا غلام تو ضرور کہتے ہیں، لیکن ہمارے پاس وہ طریقے نہیں رہے جو غوث پاک اور غریب نواز نے بتائے تھے۔ بابا قطب الدین کے بارے میں یہ مشہور ہے، 4 سال کی عمر میں جب غریب نواز کے سامنے حضرت شیخ شمس الدین ناگوری بسم اللہ خانی کرا رہے تھے تو اس وقت انہوں نے فرمایا بیٹے پڑھو بسم اللہ، اور بسم اللہ سے انہوں نے خود ہی شروع کیا، 14 پارے ختم کیے اور 15ویں پارے سے کہا حضرت الدین اب یہاں سے پڑھائیے، تو کہا بیٹے قطب الدین بختیار کاکی یہ پارے کہاں سے یاد کیے؟ کہا 14 پاروں کی میری ماں حافظہ تھی، صبح اٹھتی تھی میری ماں تلاوت کرتی تھی، میں ماں کے پیٹ میں یہ 14 پارے حفظ کرتا تھا۔ یعنی اس شان سے ہماری قوم کے بچے اور بچیوں کی تربیت ہوتی تھی۔ یہ 2 بچے میں نے کائنات کے بتائے، ایک بچہ اور بتا دیتا ہوں، اللہ کرے کہ ہمارے جوانوں کو یہ سمجھ میں آ جائے اور ہمارے سب ماں باپ کو بھی یہ سمجھ میں آ جائے کہ ہم لوگ بچوں کو چھوٹا سمجھ رہے ہیں، چھوٹا ابھی تو بچہ ہے نا، بعد میں دیکھیں گے، ابھی تو بچہ ہے نا، بعد میں دیکھ لیں گے نا، یہ بعد میں دیکھتے دیکھتے جب وہ باقرہ ہو جاتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے نا تو پھر وہ آپ سے باہر ہو جاتا ہے۔ اس کو ابھی سے انگلی تھامو، اور ابھی سے انگلی تھام کر جب آپ مسجد تک لے جاؤ گے نا تو جوانی میں کو کہنا نہیں پڑے گا کہ بیٹا مسجد جا، وہ تمہاری انگلی تھمائی ہوئی خود ہی اسے مسجد تک پہنچا دے گا۔ لیکن بچپنے میں جب آپ توجہ دیں گے نا تو کائنات میں ایک چھوٹا سا بچہ ہے، تقریباً 10 سال کی عمر ہے، کائنات میں ایک پیغمبر اعظم بن کر جب دنیا میں تشریف لائے اور انہوں نے یہ اعلان کیا، کہا میں اللہ کا آخری نبی بن کر آیا ہوں، مجھے مانو۔ اتنا بڑا مجمع تھا، معاذ اللہ جب حضور نے توحید کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، سب نے تانے دیے، تشریح کی اور اس کے بعد نکل گئے، لیکن وہ 10 سالہ بچہ جو اس مجمع میں موجود تھا نا، اسے ہاتھ اٹھا کر کہتا یا رسول اللہ کوئی مانے یا نہ مانے علی ابن ابی طالب ماننے کے لیے تیار۔ یعنی انہوں نے مانا اور باقاعدہ مان کر لوگوں نے یہ سمجھا تھا کہ یہ 10 سال کا بچہ محمد عربی کو کیا سہارا دے گا اور کیا ساتھ دے گا، لیکن دنیا نے یہ دیکھا کہ لوگ 10 سال کا بچہ سمجھ رہے تھے اور رسول اللہ سمجھ رہے تھے کہ یہ ساری کائنات کے ولیوں کا سردار ہے۔ دنیا نے اسی مولا کائنات کے اس پشت انور سے لوگوں نے امام حسن جیسی شخصیت پائی اور امام حسین جیسی شخصیت پائی۔ بچوں کو بچے نہ سمجھیں بلکہ اس پر خصوصی توجہ دیں۔ اور ایک بیٹی کی بات بتا دیتا کہ کائنات میں چھوٹی چھوٹی بچیاں جو ہوتی ہیں نا ان کو بھی اچھی طریقے سے قربان چڑھائیں۔ ہم جس کلچر میں اس وقت پل رہے ہیں نا، اگر میں یہ کہہ دوں نا کہ میں پورے کپڑے پہنانا چاہیے بچیوں کو تو لوگ میری مذاق اڑائیں گے، صحیح بتا، لوگ اس وقت تصور میں بھی نہیں لا سکتے کہ بچیوں کو بچپن سے پورے کپڑے پہنانے چاہیے۔ آپ کہیں کہ مولانا ایسا کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اب دنیا نے ہم سب پر یعنی خاص کر کے اسلام اور مسلمانوں پر ایسے پنجے گاڑ دیے اور پوری دنیا کی باطل طاقتیں اس بات پر آمادہ ہیں کہ نوجوانوں کی آنکھیں خراب کر دو، ان کی قوم کی بچیوں کو معاذ اللہ شارٹ کپڑے کا عادی بنا دو، ہمیں اسے جنگ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، اسلام خود ہی مٹتا چلا جائے گا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا پلان ہے جو ہمارے اور آپ کے حوالے سے آج ہماری قوم کی بچیاں اللہ ماشاءاللہ میں یہاں کی بات نہیں کروں، پوری دنیا بھر میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ قوم مسلم میں آج شادیاں ہوتی ہیں نا، شادیاں جتنی بڑی کثرت کے ساتھ بے حیائی شادی میں ہوتی ہے نا، میرے خیال سے اس سے زیادہ بے حیائی کہیں اور نہیں ہوتی۔ اب کہیں بھی دیکھ لیں ہر سماج میں یہ برائیاں مطلب باقاعدہ اتنی حد سے بڑھ چکی ہیں کہ آنے والے وقتوں میں یہ جو میں بات کر رہا ہوں نا، ابھی آپ امام صاحب نے کہا کہ اب مولانا بول نہیں سکتے، وجہ یہ ہے کہ نوکری میں سے نکال دیے جائیں۔ ہاں یہ حالات بن چکے ہیں، اب امر بالمعروف یا نہی منکر کرنے کے لیے کوئی تیار نہیں، حالات اتنے خراب ہیں، لیکن پھر بھی دل کے کانوں سے سنو، اللہ جس کو توفیق دے۔ آپ جہاں جا رہے ہیں نا، جیسا آپ یہاں مجلس میں آئے ایک نکاح کی تقریب ہے، اسی طرح آپ شادیوں میں بھی جا رہے ہیں، میں بھی جاتا ہوں، آپ بھی جاتے ہیں، سب جاتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ جہاں خرافات ہوتے ہو نا تو وہاں شادی میں جانا بھی جائز ہے۔ ہمارے سینکڑوں پیران نظام نے اس وقت یہ گجرات میں اعلان کیا ہوا ہے، سینکڑوں علماء نے اعلان کیا ہوا ہے کہ جس کا یہاں نچایا جائے گا، گانے لیے جائیں گے، ڈی جے بجایا جائے گا، جہاں ناچ گانا ہوگا وہاں ہم نکاح پڑھانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اور اس بنیاد پر آپ دیکھتے جا رہے ہیں کہ شادیوں میں پیران نظام کی آمد کم ہو گئی،
لوگ ناچنا چاہتے ہیں اور پیر صاحب نے یہ وعدہ کر لیا کہ جب تک اب ناچنا کودنا بند نہیں کریں گے ہم لوگ آئیں گے نہیں. اور جب سے ہماری قوم پیروں سے دور ہوئی نا یہ خرافات میں داخل ہوئی. اللہ کے لیے ہوش کے ناطے لوگ اپنی قوم کی بیٹیوں کو اور اپنی قوم کی بچیوں کو اور اپنی قوم کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو آج سے حضور کے عشق کی طرف ان کا میلان کر دو. اس لیے کہ بچپن سے اگر جو بچے کو عادت پڑ جاتی ہے وہ دور تک جاتی ہے. ایک کائنات میں بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے زمانے کو ایک کتاب عطا فرمائی ہے جس کتاب کا نام ہے دلائل الخیرات شریف. یہ کائنات میں وہ مقبول زمانہ کتاب ہے کہ اگر کوئی اس کا حامل بن جائے نا تو جیتے جی اگر قسمت نے سہارا دیا تو جیتے جی دلائل الخیرات شریف کی برکت کی وجہ سے اس سے رسول اللہ کا دیدار کرایا جائے. اور جس گھر میں دلائل الخیرات شریف ہوگی اس گھر میں کبھی بے برکتی نہیں ہوتی. جس گھر میں دلائل الخیرات شریف ہوگی وہاں کبھی چوری نہیں ہوتی. جس گھر میں دلائل الخیرات شریف ہوگی وہاں کبھی آگ نہیں لگتی. یعنی بے شمار خوبیاں اس کتاب کی ہے. لیکن وہ کتاب جنہوں نے تربیت دی نا یعنی ان کے مؤلف حضرت محمد بن سلیمان جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ کائنات کے وہ بزرگ ہیں کہ وہ خود بیان کرتے ہیں اس کتاب کو لکھنے کی وجہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ کہیں حج کے ارادے سے یا عمرہ کے ارادے سے کہیں سفر پر جا رہے تھے اور اس زمانے کے سفر جو ہوتے تھے نا تو پیدل یا سواریوں پر ہوتے تھے. اس دور کے مطابق نہیں جتنا پہلے سواریاں ہوتی تھی تو اس لحاظ سے وہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے اور جاتے جاتے بیچ راستے میں ہمارے پاس پانی کم ہو گیا اور ہم نے پانی کی تلاش کی. نماز پڑھنی تھی وضو کے لیے تلاشا گیا. یہاں تک کہ ہمیں تلاش کرتے کرتے وہ کہتے ہیں کہ کنواں تو ملا لیکن عجیب اتفاق کہ وہ کنویں کا پانی جو تھا نا وہ تہ میں تھا یعنی نیچے تھا اور ہمارے پاس کوئی ایسے سامان نہیں تھے کہ وہ نیچے کا پانی ہم اوپر لا سکیں. تو بیان کرتے ہیں اسی کشمکش میں تھے تو قریب میں ایک بستی میں سے ایک چھوٹی سی بچی وہاں سے گزری اور اس نے ہمارے قافلے کو دیکھا نا تو کہا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ ہم لوگ پریشان ہیں. اب چھوٹی سی بچی ہے تقریباً 8 سال یا 10 سال سمجھ لیں آپ یا 4 سال. اب اسی چھوٹے بچپن میں وہ بچی بات کرتی ہے قافلے والوں سے. حضرت محمد بن جزولی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میں آگے بڑھا اور جیسے آگے بڑھا نا تو اس نے مجھے دیکھ کر کہا ایسا لگتا ہے کہ آپ کے چہرے سے جیسے ولایت ٹپک رہی ہے یعنی آپ ولی معلوم ہوتے ہیں. بچی کہہ رہی ہے تو کہا کہ وہ تو اللہ کو علم ہے لیکن ایک پریشانی ہے بیٹی پانی نہیں ہے نماز کا وقت قریب ہے اور کہیں وقت نکل نہ جائے اس لیے پانی نے پریشان کر دیا. اتنے میں وہ چھوٹی سی بچی کہتی ہے یہ کنواں تو ہے تو کہا کنواں تو ہے لیکن سامان ایسا کوئی نہیں ہے جس کے ذریعے سے پانی نکالا جائے. کہا اتنی چیز میں آپ پریشان ہو گئے. اب اس بچی کا جواب سننے کے بعد وہ کہتے ہیں صاحب دلائل الخیرات کہا بچی ہمارے پاس رسی نہیں ہے ڈول نہیں پانی نکالیں گے کیسے. وہ بچی دوڑ کر کنویں کے کنارے گئی اور اس نے کہا پانی تو نکالنا ہے نا. کہا ہاں. اس نے اپنے لب ہلائے یعنی کچھ پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس نے کنویں میں تھوک دیا اور جیسے وہ بچی کنویں میں تھوکی راوی لکھتے ہیں کہ وہ بچی کا تھوک کبھی کنویں میں پڑا نا تو دیکھتے ہی دیکھتے کنویں میں ابال آیا اور باقاعدہ کنویں کے کنارے سے پانی ایسے بہنے لگا. یعنی اس حد تک وہ پانی باہر آیا کس کے تھوک کی وجہ سے ایک چھوٹی سی بچی کے تھوک کی وجہ سے. صاحب دلائل الخیرات کہتے ہیں کہ مجھے اسے دیکھ کر حیرت کہ جس کے تھوک میں اتنا اثر ہے اس کے خون میں کتنا اثر ہوگا. یعنی جس کا تھوک کتنا کام کرتا ہے اس کے آنسو کتنے واضح ہوں گے. ارے جس کا تھوک کتنا کام کرتا ہے اس کے کریکٹر اور کردار کیسے ہوں گے. یعنی بچی کو دیکھتے رہے اور کہا بیٹی تھوڑی دیر ٹھہر وضو کر لے ہم نماز پڑھ لیں. 2-3 سوال تجھ سے پوچھنا ہے جب تیرا کتنا برکت والا ہے تو تو کس گھر میں رہتی اور پروان چڑھی ہوگی وہ گھر کتنا برکت والا ہوگا. جب کوئی شان کی مالک ہے تو تیری والدہ کی شان کی مالک ہوگی. تو جب اتنی برکت والی ہے تو تیرے بابا نے تجھے کس شان سے حلال روزی کھلا کر پروان چڑھایا ہوگا. بیٹی تھوڑی دیر ٹھہر جانا ابھی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں. فوراً وضو کیا نماز پڑھی. نماز کے بعد اس بچی سے مخاطب ہوئے اور فرمایا بیٹی بتا آخر یہ تیرے تھوک میں لذت کیسے آئی یعنی اتنا پاور کیسے آیا کہ تو تھوک دے اور کنویں میں پانی باہر آ جائے. اس نے کہا یہ میرے تھوک کا کمال نہیں میری ماں کی تربیت کا کمال. یعنی پتہ یہ چلا کہ سب سے پہلے اس نے اپنی ماں کا تعارف کرا دیا کہ میرے تھوک کا کمال نہیں ہے میری ماں نے جس انداز میں مجھے پروان چڑھایا نا کہ اس کی برکت ہے. کہا بیٹی نے کچھ لب ہلائے پتہ نہیں کیا پڑھا لیکن پڑھنے کے بعد تجھے تھوکا اور تھوکنے کے ساتھ کنویں میں سے
پانی باہر آ گیا. اس نے کہا آپ نے جو لب ہلتے دیکھے نے میں نے کچھ اور نہیں پڑھا. کہا پہلے میں نے فریاد مکی نے گنبد خضرا میں یعنی میں نے فریاد یا رسول اللہ سے کی اور وہ فریاد یہ تھی کہ یا رسول اللہ میں نے آپ کے معجزات میری ماں سے سنے ہیں کہ رسول اللہ کے صحابہ جب پریشان ہو جاتے تھے پانی کی وجہ سے بھی پریشان ہو جاتے تھے تو وہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے تھے. یہاں تک کہ یا رسول اللہ میری ماں نے یہ سنایا ہے کہ اگر رسول اللہ خالی مٹکے میں خالی برتن میں یا خالی کنویں میں اگر حضور تھوک دیتے تھے تو حضور کے لعاب کی برکت کی وجہ سے وہ کنواں جو خالی ہوتا وہ بھر جاتا تھا, کھارا ہوتا, میٹھا ہو جاتا تھا, مٹکا خالی ہوتا بھر جاتا تھا, برتن خالی ہوتا بھر جاتا تھا. یعنی ایسا لگتا تھا کہ رسول اللہ کے تھوک کی وجہ سے وہ کنویں کے ڈائریکشن اللہ رب العزت حضرت جبریل کے ذریعے حوض کوثر سے ملا دیتا تھا اور حوض کوثر کا پانی ابل کر اس کنویں سے نکل کر باہر نکل آتا تھا. اس نے فریاد کیا یا رسول اللہ یہ آپ کا لعاب دہن ہے, میرے لعاب میں تو کوئی کمال نہیں ہے. اور میری ماں نے بتایا تھا کہ بیٹا جب کوئی مصیبت میں آ جائے یا کوئی بھی مصیبت میں پھنس جاؤ نا تو حضور پر درود و سلام پڑھ لیا کرنا, اللہ تمہاری مشکلیں آسان کر دے گا. میں نے یہ استغاثہ بھی پیش کیا اور رسول اللہ کی ذات پر درود پڑھ کر میں نے یہ تھوکا نا تو وہ رسول اللہ کے فیضان کی وجہ سے اور درود کی برکت کی وجہ سے یہ خالی کنواں جو نیچے تھا نا وہ ابل کر تمہارے سامنے آ گیا. اسی دن سے وہ صاحب دلال الخیرات کہتے جو پہلے صاحب دلال الخیرات نہیں تھے وہ کہتے اسی دن سے میں نے طے کر لیا کہ اب جب حج سے واپس ہوگا پھروں گا نا تو پہلا کام یہ کروں گا کہ رسول پاک پر درود و سلام کی ایک کتاب ترتیب دوں گا. اور اسی کتاب کا نام دلال الخیرات شریف ہے جو ہمارے بزرگوں سے ایک زمانے بھر سے مطلب چلی آ رہی ہے. اور میں نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے کہ حضور ازہری میاں رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یہ پوری دلال الخیرات شریف زبانی آتی ہے اور یہ اللہ کا فضل ہے کہ اللہ جس سے چاہے یہ برکت عطا فرماتا ہے. لیکن ایک بیٹی کے نکاح کے موقع پر حاضر ہو, یہ ماں باپ بھی خوش نصیب ہے اور ان کے بھائی دوست احباب جو بھی یہاں خاندان کے پریوار کے لوگ موجود ہیں, خاص کر کے ماں باپ اس لیے خوش نصیب ہے کہ ایک بیٹی کو اس منزل تک پہنچانا یہ ماں باپ کے لیے بڑا دشوار ہوتا ہے اور بڑی تکالیف کے ساتھ وہ اسے پروان چڑھاتے ہیں اور نکاح کی منزل تک لے کر اسے پہنچاتے ہیں. تو یہ ماں باپ کے لیے بہت بڑا نسخہ ہے. حضور نے ایک جگہ پر ارشاد فرمایا جس کو اللہ 3 بیٹیاں دے اور 3 بیٹیوں کو اگر وہ پروان چڑھائے تو حضور فرماتے ہیں کہ اللہ اس کے لیے جنت کو واجب فرما دے. کسی نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 بیٹیاں ہو, حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی جنت عطا فرمائے گا. کسی نے کہا حضور اگر 1 بیٹی ہو تو حضور نے فرمایا اللہ اس سے بھی جنت عطا فرمائے گا. تو اتنے میں حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تبارک و تعالی عنہا کھڑی ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ جس کے یہاں ایک بیٹی نہ ہو تو حضور نے فرمایا اس کے لیے محمد عربی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی حضور نے کسی کو تشنا نہیں چھوڑا. تو ہمیں اور آپ کو یہ چاہیے کہ بچیوں کو اس انداز میں پروان چڑھائیں. کائنات میں بے شمار ہماری خواتین ایسی گزری ہیں کہ جن کو نیک اور پارسا خواتین سے گزارا گیا اور گردانا گیا اور لوگوں میں ان کے قصے اور واقعے بڑے مشہور ہیں. کائنات میں خاتون کی بات عرض کر دوں اور اسی پر اپنا اختتام کر دوں کہ جب بھی اپنے بیٹے کا رشتہ کرائیں یا بیٹی کا رشتہ کرائیں تو اس میں کچھ چیزیں مارک کریں. آج ہمارے یہاں سب سے زیادہ کیا دیکھا جاتا ہے جب بھی کوئی رشتے کی بات آتی ہے نا تو سب سے زیادہ دنیا میں آج بیٹی کے لیے یا بیٹے کے لیے پیسہ کس کے پاس زیادہ ہے, بس دوسری کوئی چیز نہیں. پھر وہ کہاں سے لا رہا پیسہ کہ کسی کو پتا نہیں. بڑھنا کھڑا خالی دارو نہ دندو کرتا ہے توئی دیکھ رہی, خالی آنکڑا در مرتا ہے توئی دیکھ رہی, خالی ہیرا پھیری کرتا ہے توئی دیکھ رہی. اتنا جلدی رشتہ اپنا بیٹیوں کا یوں نہ کر دیں, اس لیے کہ یہ قوم کی امانت ہے. اب کے یہاں جو بیٹی جنم لیتی ہے نا یہ دوسرے گھر کی امانت ہے. اب کہاں چھوڑنے جا رہے ہیں اپنی بیٹی کے لیے؟ جب رشتہ تلاش کرو جہاں مالداری, دیانتداری, اخلاق, حسن, خاندان یعنی خاندان ایک وجیح ہونا چاہیے, عزت والا ہونا چاہیے, جہاں یہ ساری چیزیں دیکھو نا وہاں حضور نے فرمایا چوتھی چیز دینداری دیکھو. یعنی کم از کم اس گھر کے یا خاندان کے افراد نیک نمازی اور علاقے میں یہ مشہور ہو کہ یہ نیکوں کا مطلب گھر ہے. اور میرے خیال سے ایسا تو بڑا مشکل ہے, لیکن پھر بھی ایک بات عرض کر رہا ہوں کسی کو نہیں پوچھنا, اپنے ائمہ لوگوں کو پوچھنا, ان کو پتا ہوتا ہے ہر گھر کے جوان کا
کہ وہ خالی جمعہ تو جمعہ والا یا خالی عید تو عید والا. ہاں اس لیے کہ لوگ کبھی کبھی اندھیرے میں بھی رکھتے ہیں. جیسے کسی کو علاقے والے کو پوچھ لو نا تو وہ ایسے اندھیرے میں بھی رکھتے ہیں. ارے بہت حرام مانس ہو جائے, بہت حرام مانس ہو جائے, بہت حرام مانس ہو جائے. અને જ્યારે કાંઈક દીકરીને બિચારીને પરેશાની આવે ને આપણે કહીને કે યાર તમે પહેલા ધ્યાન ન દેવરાયું એ કે હરામ ખબર હોય તો हालांकि उसको पूरा बायोडाटा मालूम होता है कि ये कैसे लोग हैं, सबको पता होता है, लेकिन ऐसा न करें, किसी की बेटी के साथ धोखा न करें. जो भी हो ना आप साफ साफ बता दें, इसलिए कि उसकी जिंदगी भर का सवाल है ना, ये न करें. लेकिन एक बेटी कायनात ऐसी भी गुजरी है जिसका मैं मतलब जिक्र करने जा रहा हूँ कि अगर कौम की बेटी देनी हो या कौम की बेटी को लानी हो तो माँ बाप के अंदर कितना टैलेंटेड होना चाहिए, वो बेटी के माँ बाप हो या बेटे के माँ बाप हो. अब उसको सुनिए. सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ये कायनात की वो आखिरी शख्सियत है कि जिनके एक दुर्रे की धमक केसर और किसरा तक पहुंची, यानी इतने बड़े शान के मालिक थे. और कमोबेश 3 बर्रे आज़म पर फारूक आज़म के दौर में इस्लाम पहुंच चुका था. यानी ये 3 बर्रे आज़म छोटे मोटे जिले का नाम नहीं बता रहा हूं मैं आपको, ये बहुत बड़ा मुरब्बा यानी 22,000 मुरब्बा मील जिसको कहा जाता है ना, ये इतने बड़े सूबे और इतनी बड़ी तादाद में यानी एरिया में इस्लाम का झंडा लहरा जा चुका था. और वहां का भी मुसलमान अगर किसी के नाम से भी काम जाता था ना, दुनिया उससे फारूक आज़म का नाम देती है. हाँ, इतनी बड़ी शान के मालिक है. और मुफक्किरीन ने कुछ लोगों ने ये लिखा है, यहाँ तक कि इसी गुजरात का एक सरगना गुजरा है जिसको लोग बड़ा मतलब सेलिब्रेट करते हैं, वो टक्का चश्मे वाला, क्या नाम उसका, पोरबंदर वगैरह में उसका कुछ चीजें हैं, क्या नाम है? हाँ ये जनाब है ना जो पोरबंदर वाला, उससे जब किसी ने पूछा ना कि आप आइडिया किसको बनाते हैं, तो वो जनाब ने ये कहा कि मैंने बुजुर्गों में यानी उम्र लायक लोगों में अगर किसी को आइडियल बनाया तो 2 जात थी. एक का नाम अबू बकर सिद्दीक है और दूसरे का नाम उमर बिन खत्ताब है. और तीसरे नंबर पर उसने हक के लिए लड़ाई के लिए जब उससे पूछा गया कि आप किसको आइडियल बनाते हैं, तो उसने जिन जाते वाला सिफात का नाम लिया, उससे सैयद शुहदा ताजदार करबला इमाम हुसैन का नाम लिया. यानी ये कायनात में 3 शख्सियतों को उसने आइडियल बनाया था. आज हमारा आइडियल कौन है? सलमान खान, शाहरुख खान, अरबाज खान, और फिर न जाने कितने नाम है, तो मशहूर है लोगों में. लेकिन सुनो, जब तक हमारी कौमें ये आइडियल बनाती रही और ये आइडियल बना रही है, तो अब हमारे घर में कोई ये सोच ले कि बगदादी पैदा होगा तो ये गलतफहमी है, बायजीद बुस्तामी पैदा होगा तो ये गलतफहमी है, निजामुद्दीन औलिया पैदा होगा तो ये गलतफहमी है. अगर कोई लोग ये समझे कि अब साबिर पाक पैदा होंगे तो ये गलतफहमी है. इसलिए कि माँ बाप जितने नेक होते हैं ना, कि नेकियों का असर अल्लाह उसकी औलादों में मुंतकिल फरमाता है और वो नेमत की शक्ल में देता है. कायनात में फारूक आज़म की मैं बात कर रहा था, ये वो आपकी शख्सियत है कि जिनको अल्लाह ने बड़े शर्फ दिए, रातों में गश्त करते हुए निकले कहीं मदीना शरीफ में. और उनका उसूल यही था, जो आज हमारे समाज के आगे या हमारे समाज के जो जिम्मेदार हैं, उनको जब तक पढ़ने की जरूरत नहीं है, अब तक पढ़ने की जरूरत नहीं, आज तक देखने की जरूरत नहीं है. मैं उन तमाम आगे तक ये बात पहुंचाऊंगा. फारूक आज़म की सीरत अगर गुजराती में मिल जाए ना तो आप गुजराती पढ़िए, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज की सीरत पढ़िए कि समाज की आगे ले लेना तो बड़ा आसान है, लेकिन उसको निभाकर लोगों को इस तरह आइडियल बनाकर चलाना ना, ये बड़ा मुश्किल है. ओहदा हासिल कर लेना कमाल नहीं होगा, बल्कि उस ओहदे का अच्छा इस्तेमाल करके कौम के लिए काम करके दिखाना, ये सबसे बड़ी ओहदाबंदी होगी. सुनिए, फारूक आज़म रात में निकलते और बाकायदा गश्त करते और निकलते किसी घर से गुजरे तो अचानक क्या सुना कि अंदर से किसी की आवाज आ रही, और जैसे आवाज सुने ना तो कान लगा. तो हजरत असलम जो उनके साथ में थे उनसे कहा देख तो कान लगा, तो असलम कान लगाया. तो अंदर से एक बूढ़ी औरत अपनी जवान बेटी से कहती थी का बेटी दूध में पानी मिला. ये ऑर्डर दे रही थी कौन? सगी माँ. सगी माँ ये कह रही थी कि बेटी दूध में पानी मिला. अब ये बेटी जो जवान थी ना, उसने कहा अम्मी जान आपने शायद सुना नहीं, फारूक आज़म का ऐलान आ चुका है. क्या अमीरुल मोमिनीन ने ये फरमाया कि आज से कोई भी बंदा दूध में पानी नहीं मिलाएगा. ये ऐलान आ चुका है और ये अमीरुल मोमिनीन का हुक्म है, हम सब पर मानना जरूरी है. तो क्या कहती है माँ? मैंने कहा बेटी इस वक्त रात की तन्हाई है और न जाने कितना हिस्सा बीत चुका है, अब न जाने
بیٹی دودھ میں پانی ملا دینا. اتنا سنانا تو جوان بیٹی نے کہا ماں عمر تو نہیں دیکھتا لیکن عمر کا خدا تو ضرور دیکھتا. اور دوسرا جملہ اس نے کہا ماں عمر کا خدا بھی دیکھ رہا ہے اور دوسرا یہ کہ ہم نے جس کو امیر مانا یعنی ذمہ دار مانا ہم اس کے سامنے تو فرما برداری کریں اور اس کی پیٹھ کے پیچھے نافرمانی کریں. یہ مجھ سے برداشت نہ ہوتا. یعنی اس بیٹی نے ایک خشیت الہی والا جملہ کہا اور ایک اپنے رہنما یعنی پیر کی فرما برداری کے حوالے سے یہ جملہ کہا. اب اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں سب کوئی نہ کوئی سے ہم مرید ہیں کہ نہیں؟ کتنے لوگ مرید بنے ہوئے ہیں؟ کسی کے مرید تو ہے نا؟ کتنے لوگ مرید ہیں؟ میں بھی مرید ہوں. دونوں ہاتھوں ہیں ماشاءاللہ. اب اتنے سارے لوگ مرید ہیں یعنی کوئی آدمی ایسا نہیں جو مرید نہیں ہے. کسی نہ کسی پیر صاحب کا مرید ہے. اب دل پر ہاتھ رکھ کر بتانا آپ کے پیر صاحب کو آپ نے توبہ کرائی, آپ کے پیر صاحب نے آپ کو توبہ کرائی تھی, ان نیک کاموں میں سے ایک بھی نیک کام اب تک کیا شاید میرے خیال سے نہیں. کیا پیر صاحب کر رہے ہو؟ دھوکہ دے رہے ہو اپنے پیر صاحب کو. تم سے تو اچھی وہ فاروق اعظم کی جوان بیٹی تھی, فاروق اعظم کے زمانے کی, جو پیٹھ کے پیچھے فاروق اعظم کے ہاتھ پر بیعت کر چکی تھی. اس نے کہا نہیں, فاروق اعظم کے سامنے جو فرما برداری کرتی ہوں وہ فرما برداری ان کی پیٹھ کے پیچھے بھی کروں. نافرمانی نہیں کر سکتی. یا پھر صاحب نے کہا 5 وقت کی نماز پڑھیں گے, رمضان کے روزے رکھیں گے, مالک کے نصاب ہوں گے, حج زکات دیں گے, مالک کی استطاعت ہوگی تو حج کریں گے اور بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہیں گے. یہ سب کہاں ہے ہمارے پاس؟ یعنی اس سے پہلا نمبر پر ہمیں جو فیض نہیں مل رہا ہے نا, ہم اپنے پیر کے غدار لوگ نظر آ رہے ہیں. یہ سب سرات ہے, میں آپ کو کہنے نہیں آیا. یہ ساری دنیا میں جتنے بھی مرید ہیں یہ سب کے لیے ہے. اگر پیر کا کہنا ہم نہیں مان رہے اس کا مطلب یہی ہوا. کچھ چیزیں ایسی ہے کہ جس میں ہم اور آپ کما حق ہو جو اللہ کی طرف سے بھی فرض ہے, پیر کی طرف سے نہیں ہے, اللہ کی طرف سے فرض ہے. اور کچھ حرام چیزیں ایسی ہیں جس پر اللہ اس کے رسول کا حکم ہے. آج ہم اور آپ کوئی بچ نہیں پاتے نا, اس لیے پیر کا فیضان نہیں ملتا. اس جوان بیٹی نے یہ کہا ماں نہیں, میں اپنی امی کی نافرمانی نہیں کر سکتی. تو ماں نے پھر کہا ٹھیک ہے بیٹی, یہ تیرا تقویٰ ہے. حضرت اسلم نے بھی سن لیا, حضرت فاروق اعظم نے بھی سن لیا. جاتے جاتے رات کی تنہائی میں فاروق اعظم کہتے ہیں اسلم اس گھر کو نشان میں رکھنا, یعنی یاد میں رکھنا. کہا ٹھیک ہے. صبح حضرت اسلم جب اٹھے نا تو فرمایا اسلم جا کے وہ گھر کی جانچ کر کے آ جاؤ کہ اس گھر میں رہتا کون. فاروق اعظم نے وہاں پہچان کروائی, پتہ چلایا اور جیسے معلوم ہوا نا تو کہا ایک بیوہ عورت رہتی ہے, اس کی ایک جوان بیٹی ہے, تیسرا کوئی فرد اور ممبر پورے گھر میں نہیں ہے اور ان کا گزران دودھ کے دھندے پر ہوتا ہے. فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت اسلم کو بھیجا اور کہا جا اس بیوہ خاتون سے جا کر یہ کہہ کہ کیا اپنی بیٹی کے لیے فاروق اعظم کے بیٹے کا رشتہ پسند فرماتی ہیں. یعنی یہ رشتہ بھیجا دوسری بار, یعنی ایک بیٹی کا ایک جملہ سن کر فاروق اعظم نے اپنے بیٹے کے لیے رشتہ طے کرنے کے لیے پیغام بھیجا. اور جب اس بیوہ عورت نے قبول کر لیا, کہا ٹھیک ہے میں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار ہوں. فاروق اعظم نے اپنے بیٹوں کو بلایا. 3 بیٹوں کے نکاح ہو چکے تھے, ایک بیٹے کا نکاح باقی تھا جن کا نام غالباً حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتایا جاتا ہے. ان سے اس خاتون کا نکاح ہوا اور اس کے بعد اللہ نے ان کے یہاں ایک بیٹی تھی اور ان کے یہاں جو ایک بیٹا ہوا نا, دنیا اس بیٹے کا نام عمر بن عبدالعزیز کا نام دیتی ہے. یعنی ماں در ماں اگر نیک ہو تو نسلن بعد نسلن اللہ اسے نیک بیٹے دیتا ہے. تو جیسے ماں باپ تربیت کریں گے نا, اس لحاظ سے بیٹیاں بھی بنیں گی, اس لحاظ سے بیٹے بھی بنیں گے. اس لیے ہم سب کو یہ چاہیے کہ کم از کم میری قوم کی بہت ساری قوم کی بیٹیاں مائیں اور بہنیں یہاں بیٹھی ہوئی ہیں. میں ان تمام سے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ کا بچنا بڑا مشکل ہے, میں جانتا ہوں. آپ حالات کے تناظر پر کھڑی ہے کہ جس کو اپنی زبان میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ ادھر بھی جہنم ہے ادھر بھی جہنم ہے, اور جنت کا راستہ پار کرنا, یعنی دونوں طرف سے, ایک طرف سے جہنم کے شعلے اور اس خون کو پار کر کے جنت تک جانا ہے. لیکن اگر اپنے آپ کو تم نے بچا لیا, اپنے آپ کی حفاظت کر لی, چاہے آپ کسی کی بیٹی ہیں, کسی کی بہن ہیں, کسی کی والدہ ہیں یا کسی کی بیوی ہے, اگر یہ 4 نسخے کے اندر اگر آپ موجود ہیں آپ یقین جانیں اگر ایک بیٹی ہے تو آپ باپ کے لیے جنت کا سبب بن سکتی ہیں. اگر آپ بہن ہیں تو بھائی
سکتی ہیں. اگر آپ ماں ہیں تو اپنی اولاد کے لیے جنت کا سبب بن سکتی ہیں. اور اگر آپ بیوی ہیں تو شوہر کے لیے آپ جنت کا سبب بن سکتی ہیں اگر آپ نے اچھی زندگی گزاری. اب اچھی زندگی گزارنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ رمک دمک والے اور ایک دم فیشن والے کپڑے پہن لیے یہی اچھی زندگی ہے. نہیں, آپ نے نیک و کار خواتین والی زندگی گزاری نا تو آپ نیک رہی تو آپ کا بھائی بھی جنت جا سکتا ہے, آپ کا باپ بھی جنت جا سکتا ہے, آپ کا شوہر بھی جا سکتا ہے, آپ کا بیٹا بھی جا سکتا ہے. اور اگر میری قوم کی بیٹیوں اور بیویوں اور ماؤں اور بہنوں نے اگر نیکیوں والی زندگی نہیں گزاری نا تو ایک خاتون کے حوالے سے حضور نے فرمایا کہ ایک عورت 4 لوگوں کو جہنم میں لے کر جائے. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے؟ تو فرمایا نمبر 1 اس کا باپ, اس کو وہ جہنم میں لے کر جائے. نمبر 2 اس کا بھائی, نمبر 3 اس کا شوہر, نمبر 4 اس کا بیٹا. اور جب یہ پوچھا گیا نا کہ اس کی وجہ کیا ہوگی تو حضور نے ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ نہ باپ نے کبھی اس کو اچھی تربیت دی کہ نیکیوں والی زندگی گزارے, نہ بھائی نے کہا, نہ شوہر نے کہا, نہ اس کے بیٹے نے کبھی کہا, اور نہ کہنے کی وجہ سے اللہ ان چاروں کو جہنم میں ڈال دے گا. اب میری قوم کی بیٹیوں کے لیے ایک حدیث کا مفہوم بھی کافی ہے کہ اگر آپ چاہتی ہیں تو یہ چاروں کو جنت تک بھی پہنچا سکتی ہیں, اور اگر آپ چاہیں تو ان چاروں کو جنت تک بھی پہنچا سکتی ہے یا جہنم تک پہنچا سکتی ہے. اور جس خاتون کا نکاح ہونے جا رہا ہے جس بیٹی کا, میں ان کی بارگاہ میں صرف ایک جملہ اپنی بہن سمجھ کر یہ عرض کر رہا ہوں. نصیحت نہیں کرتا, نصیحت کے قابل نہیں, لیکن اتنا ضرور عرض کر رہا ہوں کہ اگر ایک طرف پوری دنیا ادھر آدھر کھڑی ہو جائے اور ایک طرف تمہارا کل سے ہونے والا جو شوہر ہو وہ ایک طرف کھڑا ہو جائے, میری بہن دل کے کانوں سے سنیں, اور اگر وہ بہن نہیں سنتی تو میری بہنوں سے گزارش بہن تک پہنچا دیں. ایک طرف پوری دنیا کھڑی ہو جائے اور ایک طرف تمہارا شوہر ہو جائے, اور یہ دنیا سب تمہیں دنیا کی ہر نعمت دینے کے لیے تیار ہو اور تمہیں یہ کہے کہ ادھر آ جاؤ, تو میں اس بہن سے کہوں گا کہ دنیا چھوڑ دینا, اپنے شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے اس کے پاس چلا جائے. وجہ بتا حضور نے فرمایا کہ جو بیوی اپنے شوہر کی فرما برداری کرے گی اور وہ شوہر اس سے راضی ہو, اللہ اس کے رسول کے 4 احکام, نماز کی پابندی کرے, رمضان شریف کے روزے رکھے, خود مالی کے نصاب و زکات دے, مالی کی استطاعت ہو تو محرم کے ساتھ وہ حج ادا کرے. حضور نے فرمایا شوہر کی فرما برداری کرنے میں زندگی گزارے گی تو اللہ اس کو بغیر حساب کتاب کے جنت کے 8 دروازے کھول دے گا, اور ارشاد فرمائے گا میری بندی تو جس دروازے سے جنت میں جانا چاہے بغیر حساب کے جنت میں داخل ہو. یہ بشارت صرف اور صرف ایک شوہر کی فرما برداری کے لیے ہے, اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا. ہمارے یہاں جتنی بھی صحابیات گزری ہے نا, بڑی جتنی بھی اہل بیت اطہار کی خاندان کی بچیاں گزری ہے, میں ایک بہن پہ مثال دے رہا ہوں, اللہ کرے آپ کو سمجھ میں آ جائے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, ہماری قوم کی بیٹیاں بھی یاد رکھیں جو شادی شدہ سسرال میں زندگی گزار رہی ہیں, ان سے بھی گزارش ہے. آج ہمارے یہاں رواج ہے کہ جیسے میری بہن اگر سسرال پر ہے تو کسی نے جا کر بتا دیا کہ تمہارے یہاں کوئی فنکشن ہے, یا میرا بھائی پہنچ گیا کہ میں اپنے یہاں فنکشن سے تراو نہ چاہوں. اب میرے بہن بیٹی میں اس نے چھٹی لینا اجازت لی, میرا بہن میں گھر کہیں باہر تو وہ فوراً چلی آئی. تو بہن سے اگر ہم لوگ پوچھیں نا کہ بہن نے پوچھا کہ آپ گام پوچھو ہوئیں گے, یعنی ایک رواج بنا کہ پوچھو بغیر وہ چلی آئی. حدیث شریف میں کہ بغیر پوچھے اگر کسی کی بیوی گھر سے باہر نکل جائے بغیر شوہر کی اجازت کے, جب تک وہ واپس گھر نہیں پلٹتی تب تک اللہ کی لعنت برستی رہتی ہے. یعنی اجازت کتنی ضروری ہے وہ ایک بہن سے سنے, اور کائنات میں ایسی بہن آپ دکھا نہیں سکتے. کائنات میں آپ بتائیں گے ایسی کون سی بہن آپ بیان کرنے جا رہے ہیں؟ سنیں, کائنات میں امام حسین کی ایک بہن گزری ہے جسے دنیا حضرت زینب کبریٰ کہتی ہے. یہ کربلا میں جو امتحان امام حسین کا ہوا نا, امام حسین کے امتحان کے بعد دوسرا امتحان اگر کسی کا ہوا تو وہ حضرت زینب کبریٰ کا ہوا. یعنی کربلا سے لے کر کوفہ تک, کوفہ سے دمشق اور دمشق سے مدینہ رسول تک, یہ امتحان کے چیپٹر میں سب سے امیر قافلہ کوئی رہی تو وہ حضرت زینب کبریٰ رہی. جب مدینہ شریف سے امام حسین نکل رہے ہیں مکہ جانے کے لیے, محرم کے بیانات سنتے کہ نہیں سنتے؟ ہم رحلی والے تو کیا سنتے ہو مجھے معلوم ہے, مجھے بیان بکھانے کی ضرورت نہیں ہے, آپ کیا سنتے ہیں. ابھی میں امریلی ضلع کے گاؤں میں بیٹھا ہوا تھا, اثر بات
جیسے حضرت مولانا بیٹھے ہوئے تھے چائے پانے کے لیے، یہ بھائی بھی میرے ساتھ تھا، اس میں ایک فیملی کا بچہ نکلا اور نور میں بھی اس کے ہاتھ میں ڈھول، اس کا باپ کہہ رہا تھا میرے کو دیکھ کے کہ بیٹا تو یہ ڈھول لے کے کہاں جا رہا ہے؟ یہ مولانا لوگ بیان کرنے کے کہ یہاں حاجی صاحب کے یہاں بھی ڈھول والے بچے ہیں۔ امریلی میں زیادہ چیز کہنے کی ضرورت نہیں، لیکن حالات یہ بنے ہوئے ہیں ہر جگہ ہے کہ امریلی کی بات نہیں، لیکن جہاں اچھے کام کر رہے ہیں اس لیے مبارکباد بھی پیش کر رہا ہوں۔ لیکن میں ایک بات عرض کر رہا تھا کہ امام حسین کا جو ذکر سنتے ہیں نا، کبھی یہ تاریخ بھی کسی سے سنو، امام حسین مدینہ شریف سے نکل رہے ہیں، سب کا نام بھی لسٹ میں آ چکا ہے کہ مکہ جانا ہے، اور اتنے لوگ قافلے کے ساتھ چلیں گے، اس میں حضرت زینب کبریٰ کا بھی نام ہے۔ جیسے حضرت زینب کبریٰ کو کہلوایا، کہا کہ بہن آپ کا بھی نام ہے، حضور نے آپ کو بھی چلنے کے لیے ارشاد، اور یہ سارے نام حضور کے ذریعے لکھوائے گئے تھے۔ تو حضرت زینب کبریٰ نے جب یہ سنا نا کہ میرے بھائی امام حسین مکہ جا رہے ہیں مدینہ شریف چھوڑ کر، تو ڈائریکٹ ساتھ میں تیار نہیں ہوئی، بلکہ اس وقت آپ کی شادی ہو چکی تھی حضرت زینب کبریٰ کی، تو کیا کہا اپنے سگے بھائی سے، اور یہ کس بھائی کی بہن معلوم ہے؟ جس کا بھائی جنتی جوانوں کا سردار ہے۔ یا تو اپنی بہن کے ساتھ گھیر کہیں یہ ہم نے یا کوئی بات چیت ہو گئی اور وہ آ گئی ہو نا، تو اپنے بھائیوں جب نمازتے ہیں چلا گیا ہمیں میں زویلے ہوں اللہ بھائی تو ہوں زویلے اتنی تو ہے آپ اپنی زندگی خراب کرنا کی تو ہمیں تارا کا جوانوں نہیں، ہمیں تارا ہتھیارم ناکت دیوانا وڑ سیلنڈر تھی جا بہن کی زندگی جو اطمینان والی جوا مانگتو ہے نا، تو تارے نیاں بھائی کی بہن کر دیوانے نیاں ہتھیار ناکی دیوانا، بہن کی بھلائی یہ مات چھے کہ یہ نا سسورال مارے، اپنے گھیر لاوی اپنے خوانوں نے چاندی پر خبراو سنے، خبراوی شخص تمہیں روز تمہیں گھی انے اپنے حکم ہے بدامنو حلوہ خبراوی شخص، لیکن جو بہن کی فطری تقاضے ہیں نا وہ کوئی پورے نہیں کر سکتا، وہ صرف اس کے شوہر کے گھر پہ ہی پورے ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے لیے کوئی اپنی بہن محبت کی خاطر کبھی اپنی بہن بھی کو زجر و توبیخ نہ کرے، ڈانٹے نہیں، ہاں اس کو خود گھر پہ بلا لے، یعنی جب بھی جھگڑا ہو جائے میری 4 بہنیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، میری چاروں بہنیں میرے گاؤں میں 3 بہنیں ہیں اور ایک بہن قریب کے دیہات میں، جب بھی ہمارے یہاں کوئی بھی معاملہ پیش آتا ہے نا تو میری والدہ کا آج بھی اصول کہ میری بہن جیسے گھر آئی کوئی معاملہ ہوا تو فوراً میری والدہ کسی کو بھیج کر میرے بہن کو بلاتی ہے اور میرے والد صاحب بیٹھتے ہیں، خود ہی میرے ماں باپ بھی فیصلہ کرتے ہیں، الحمدللہ اللہ کا شکر ادا۔ یہ طرز عمل اگر ہم اپنی بہنوں کے معاملات میں رکھیں گے تو بڑا فائدہ ہوگا اور اس سے ان کی حمل و سکون والی زندگی گزرے گی۔ لیکن میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ شوہر کا مطلب اتنا قصور ہے کہ وہ ظلم ہی کر رہا ہو، تو کبھی کبھی حالات بھی ایسے بنتے ہیں، لیکن یہ بھی سوچ ہے جو لوگوں کی ہے، کبھی کبھی قصور ہماری بیٹی کا بھی ہوتا ہے، ہماری بہن کا بھی ہوتا ہے، تو اس کو دونوں کو سامنے بٹھا کر جب سنیں گے نا تو کبھی اچھے نتائج بھی سامنے نکلیں گے۔ تو میں یہ بات عرض کر رہا تھا، حضرت زینب کبریٰ نے یہ بات جب کہی نا، کہا بھائی میں اجازت لے کر اللہ، اور امام حسین نے بھی فرمایا کہ ٹھیک ہے بہن، حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سے پوچھ لو، وہ اگر اجازت دینا تو بہن ضرور آئے، اور اس وقت حضرت عبداللہ بیمار تھے، تو جیسے انہوں نے پوچھا نہ کہا کہ آپ اجازت دیتے ہیں تو امام حسین کے ساتھ چلنے کے لیے بات تھی، تو فرمایا ٹھیک ہے اگرچہ میں بیمار ہوں لیکن جنتی جوانوں کے سردار جب مدینے سے تشریف لے جا رہے ہیں تو میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم ان کے ساتھ جا سکتی ہو۔ اب مجھے بتاؤ زینب کبریٰ سے بڑی ہماری بہن ہو سکتی ہے؟ نہیں، یہ ماں خاتون جنت کی بیٹی ہے، جنتی جوانوں کے سردار کی بہن ہے، اور تمام اولیاء اللہ جو حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی ولی ہیں نا وہ ولایت اگر کسی بارگاہ سے ملتی ہے وہ مولا کائنات کی سگی بیٹی ہے، لیکن بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے وہ امام حسین کے ساتھ مکہ شریف بھی نہیں گئی۔ آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ہمیں اپنی بیٹیوں کو اور اپنی قوم کی سماجی بہنوں کو کیسا سمجھانے کی ضرورت ہے۔ کاش یہ چیزیں اگر ہم اپنے سماج میں لاگو کریں، سمجھانے کی کوشش کریں، اور خاص کر کے بات یاد کروں گا یہ صاحب خانہ نے جیسے ہر اچھی اور خوشی کے موقع پر محفل میلاد سجائی، لوگوں کو یہ چاہیے اس چیز کو رواج اس لیے کہ ہمارے یہاں عموماً اللہ ماشاءاللہ دین بڑی تیزی کے ساتھ جا رہا ہے اور اتنی تیزی کے ساتھ چلا گیا کل جو یہاں دلہا آئے گا نا کہاں سے آئے گا نہیں معلوم، لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہیں بھی نکاح آپ دیکھ لیجئے یا امام حضرات سے پوچھئے کہ 2 کلمہ کے ورڈ اگر ایک ساتھ میں وہ بولتے نا کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی امام صاحب بولتے نا تو ہمارا دلہا ایک ساتھ میں پورا کلمہ پڑھ نہیں سکتا، پڑھ سکتا ہے
نہیں پڑھتے. خود مجھے آ کر کئی لوگوں نے اس سے بات کی، ایسی باتیں کی ہے. میں جلدی نکاح پڑھاتا نہیں ہوں، جس کے پڑھا ہے نا تو اس سے پہلے ہی وہ پتہ ہوتا ہے. تو انہوں نے خود ہی سامنے سے بولا، کہا کہ کلمہ تھوڑا آہستہ پڑھانا تاکہ دلہا پڑھ لے، ہماری بے عزتی نہ ہو. یعنی جس قوم کا جوان شادی کی عمر پر پہنچ کر اس سے جلدی سے کلمہ پڑھنا نہیں آتا، اسے نماز کیا آتی. اللہ کے لیے کوشش کیجیے کہ جب بھی اچھی خوشی کا موقع ہو یا کوئی بھی اچھا پرسن ہو، اب یہاں کے جو بار بار لانے کی ضرورت نہیں. آپ کے یہاں کے جو ائمہ ہو، یہاں کے جو علماء ہو، یہاں کے جو سادات میرا نظام، ان سے بلوا کر کچھ نصیحت قوم تک پہنچائیے. لوگ یہ شکایت یہ کرتے ہیں کہ مولانا اتنا جلدی لوگ آتے نہیں محفلوں. میں ان کے لیے ایک تسلی بھرا جملہ کہہ رہا ہوں، اگر 5 آدمی بھی آئے نا 5 تو میں کہتا ہوں یہ بہت بڑی بات. آپ کہیں گے بلکہ کہ صرف 5 آدمی؟ ہاں. غوث پاک فرماتے جب میں نے شروعات تقریر کی کرنا شروع کی نا تو صرف 3 آدمی آتے تھے. زور سے بولے 3 آدمی آتے تھے. 3 آدمی پر غوث پاک نے تقریر شروع کی. زیادہ سے زیادہ پھر 5 ہوئے 7 ہوئے. غوث پاک فرماتے میرے دل میں مطلب خیال گزرا کہ لوگ سدھرنا نہیں چاہتے. تو آپ فرماتے کہ اسی دن میں نے جو قرآن کا نسخہ میرے پاس تھا نسخہ میں نے سینے سے لگایا اور بغداد سے باہر نکلنا چاہا اور سوچا کہ ہجرت کر کے دوسری جگہ چلا جاؤں اور وہاں لوگوں کو سدھاروں گا. تو اتنے میں غوث پاک فرماتے کہ ہوا کا جھکایا اور مجھے پیٹھ کے بل گرایا اور غیب سے ندا آئی، عبد القادر بغداد میں ٹھہرو. ابھی یہ ساتھ ہے نا؟ کہا یہ ساتھ سے ابتدا ہو رہی ہے. ایک زمانہ وہ آئے گا کہ تم جب منبر پر یعنی کرسی پر بیٹھو گے تو تمہارے سامنے 70,000 کا مجمع ہوگا. یعنی ساتھ سے شروع کیا 70,000 تک لوگ جمع ہوتے گئے. اس شان سے لوگوں نے حضور غوث پاک کا خطاب سنا. آپ سے بھی عرض ہے کہ اپنے علاقے وائز ہر مہینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، غوث پاک کے حوالے سے، غریب نواز کے حوالے سے بھلے کوئی نہیں آوے 5 گھر ہارا فیملی نا موٹا ہوئے نا ای بھیگا تھے. ایک امام صاحب نے بولا بھی کہ حضرت اردی کلک نماز نہیں تقریر کرو، اردی کلک روزہ نہیں تقریر کرو، اردی کلک ماں باپ کی فضیلت بیان کرو، اردی کلک میاں بیوی کا حقوق بیان کرو، اردی کلک زکات کا مسائل بیان کرو، اردی کلک شراب کی حرمت اوپر بیان کرو، اردی کلک جوانی برائی نہیں اوپر بیان کرو. یعنی سینکڑوں مضامین ہیں جو ان علماء کے سینے میں بھرے پڑے ہوئے. لیکن ہماری عادت یہ بن چکی ہے کہ ہم تیار نہیں. اللہ کے لیے کوشش کریں یہ سب سیکھیں گے نا تو ہماری نسلیں جو لے آئے گی نا تو انہیں بھی یہ چیزیں ملتی ہے. بریلی شریف میں بزرگ داخل ہوئے تھے تو جب داخل ہوئے تو وضو کرنا چاہا اور وضو کے لیے جب کہا نا کہ وضو کرنے جب چھوٹا سا بچہ وہاں خدمت کر رہا تھا تو اس سے کہا کہ آپ مجھے وضو میں مدد فرمائیں. وہ چھوٹا سا بچہ جو تھا نا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں کہ نابالغ بچوں سے وضو میں مدد نہیں لی جاتی. یعنی یہ جملہ کہا تو وضو کو تعجب کہا تو اتنا چھوٹا بچہ اتنا بڑا مسئلہ تجھے کیسے معلوم؟ یعنی نابالغ سے وضو میں مدد نہیں لینا چاہیے، یہ مسئلہ تجھے کہاں معلوم؟ کہا اتنے بڑے مفتی کے شہر میں رہتا ہوں تو اتنا تو معلوم ہوگا نا. یعنی اعلیٰ دربار میں رہنے والے چھوٹے بچوں کو یہ فقہی مسائل معلوم تھے. آج ہماری حالت یہ ہو گئی کہ مسئلہ مولانا کو خود بتانے لگے. دیکھتے ہیں آپ جتنے بھی متولی ہے، جتنے بھی پرمکھ ہے یا جتنے بھی نمازی مقتدی لوگ ہیں، اب امام صاحب کو جمعہ میں مسئلہ بتانا ہی نہیں پڑتا، وہ مقتدی وہاں بتا رہا. اتنے آپ مفتی نہیں ہیں. آپ کا کام ہے مسئلہ سننا، سمجھ میں آئے تو عمل کریں، نہیں سمجھ میں آئے تو عقل کے گھوڑے نہ دوڑائیں بلکہ عملنا صدقنا کہہ کر خالی چپ ہو جائیں. یہی ہمارا اور آپ کا سب کا کام ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. اور بالخصوص جن کے یہاں خوشی کی تقریب ہے اللہ رب العزت اس بہن کی زندگی میں خوشیاں نصیب فرمائے. ان کے اور ان کے شوہر کے درمیان اللہ الفت و محبت عطا فرمائے. دونوں خاندانوں میں محبت عطا فرمائے. جس علاقے میں یہ محفل پاک ہے اللہ اس علاقے میں بے شمار برکتیں عطا فرمائے. جیتے جی اس خاندان میں اس جوڑے کی محبتوں کی وجہ سے ان سب کو بار بار حج و عمرہ کی سعادت نصیب فرمائے. جتنے بھی لوگ حاضر ہیں اے میرے کریم ہم سب کی حاضری کو قبول فرما. اس حاضری کو مدینہ الرسول کی حاضری کا سبب بنا. ہمارے جوانوں میں ہماری جوان بیٹیوں کے دلوں میں اے اللہ حضور کا عشق عطا فرما، حضور کی محبت عطا فرما، ماں خاتون جنت کا صدقہ عطا فرما، اسلام اور مسلمانوں کا بول بالا فرما.
قرب و جوار میں جہاں کہیں بھی مسلمان سنائے جا رہے ہیں میرے کریم ان کی جان مال عزت آبرو ایمان اور عقیدے کی حفاظت فرما کہ اللہ ہندوستان کی سرزمین پر ہماری مسجدیں مدرسے خانقاہیں درگاہیں موجود ہیں مولا سب کی حفاظت فرما سب کی حفاظت کے سامان مہیا فرما اے مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہم سب کو استقامت عطا فرما استقامت پر مولا استقامت بالخیر عطا فرما مولا سچی توبہ کی توفیق عطا فرما گناہوں سے نفرت عطا فرما نیکیوں سے محبت عطا فرما اے مولا جیتے جی بار بار 100,000 بار ہم سب کو حج و عمرہ کی سعادت عطا فرما اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل ہم سب کے ماں باپ پر خصوصی کرم فرما ان کے بڑھاپے پر کرم فرما ان کی نرم نرم جلدوں پر کرم فرما جن کے ماں باپ دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی قبروں پر رحمت و نور کی برسات فرما اے اللہ ہم سب کو دنیا میں بھی ماں باپ کا فرما بردار آخرت میں بھی ماں باپ کے فرما برداروں میں شامل فرما اور جنت القدس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما اس پڑوس کے صدقے میں میرے کریم اپنے خصوصی جلووں سے ہم سب کو بہرہ فرما تجھے فضل کرتے نہیں لگتی بار نہ ہو تجھ سے مایوس امیدوار آمین برحمتک یا ارحم الراحمین